السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذی. معزز علماء کرام، مسجد اور مدرسے کے ذمہ داران، اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور پروگرام میں شریک جملہ حاضرین اور سامعات، ہماری دینی اور اسلامی مائیں اور بہنیں، ہفتہ واری اس پروگرام میں جس موضوع کی وضاحت کے لیے مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ ہے آخرت کے چند سوالات. ہم مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان رکھنا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا. جو آدمی ان 6 چیزوں پر مکمل ایمان رکھے وہ مسلمان کہلاتا ہے. تو ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ دنیا چند روزہ ہے. آج ہم یہاں ہیں، اس زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ہماری سانس کب بند ہو جائے، ہم کب اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن آخرت کی جو زندگی ہے اس زندگی کی گارنٹی ہے. اس دنیا میں آدمی بہت رہے گا، 60-70 سال، 100 سال، 80 سال، لیکن مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو زندگی لامحدود ہے، ہمیشہ زندگی ہوگی. یا تو آدمی اچھا ہے، ایمان و عقیدہ درست ہے تو جنت میں ہمیشہ رہے گا، اور کافر ہے، مشرک ہے، نافرمان ہے، اللہ پر ایمان نہیں لایا ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو اس زندگی کے بارے میں غور کرنا چاہیے، اس زندگی کی فکر کرنی چاہیے. قرآن کریم کی آیات پر آپ دیکھیں، غور کریں. اللہ رب العالمین نے بیشتر صورتوں کے اندر آخرت کا، حشر کا اور عذاب قبر کا، جہنم کے عذاب کا
جنت کا, نام اعمال کا, پل صراط کا, حساب کتاب کا اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل سے بیان فرمایا ہے. 1/3 حصہ عقائد سے متعلق ہے, آخرت سے متعلق ہے. لہذا ہمیں یہ سبق ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے, آخرت میں حساب و کتاب کے لیے جمع ہونا ہے, اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے سوال پوچھے گا, اور اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ ہم سے کل قیامت میں کیا پوچھنے والا ہے اس نے قرآن و حدیث کے اندر بیان کر دیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث میں پورے سوالات واضح کر دیے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کیا پوچھنے والا ہے نہیں بتاتا تو ہم کیا کرتے؟ اللہ رب العالمین نے سوال بتا دیا ہے تاکہ ہم اس کی تیاری میں ہمیشہ آخری سانسوں تک لگے رہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, اس کا احسان ہے کہ اس نے سوال کو واضح کر دیا ہے. اس دنیا میں بہت سارا امتحان ہوتا ہے, لیکن وہ پرچہ, وہ سوال چھپا کے رکھا جاتا ہے تاکہ امتحان میں اچھے اور کھڑے کھوٹے کے درمیان فرق کیا جا سکے. کون محنت کر کے کامیاب ہوتا ہے اور کون سو کر کے فیل ہو جاتا ہے. یہاں دنیا کے جتنے امتحان ہیں ان امتحان کے سوالات کو چھپا کے رکھا جاتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ ہم سے جو سوال پوچھنے والا ہے اللہ رب العالمین نے سوال ہم کو بتا دیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کر سکیں, آخرت کی کامیابی ہم حاصل کر سکیں, جہنم کی آگ سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. اللہ رب العالمین اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان فرما رہا ہے. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ, اے نبی کہہ دیجئے دنیا کا یہ ساز و سامان, دنیا کی یہ رنگینیاں یہ بہت معمولی ہے, مگر انسان اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے. صبح سے لے کے شام تک, دن سے لے کے رات تک صرف دنیا دنیا, مال مال مال, اسی میں برباد ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, انسان کو مال کی اور دنیا کی ایسی ہوس نے گرفتار کر دیا, دنیا میں اتنا ڈوب گیا کہ وہ دنیا نے اس کو غافل کر دیا ہے آخرت کی فکر سے. الہاکم التکاثر, دنیا کی کثرت نے تم کو دھوکے میں رکھا ہے, بھٹکا کے رکھا ہے. حتی زرتم المقابر, یہاں تم قبر کے اندر داخل ہو گئے, قبر کی زیارت کر لیے. تو دنیا کا یہ جو ساز و سامان ہے, دنیا کی جو رنگینی ہے, دنیا کی جو خوبصورتی ہے, یہ بہت معمولی ہے, بہت ہلکی ہے, پھیکی ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى, آخرت کی زندگی بہت بہتر ہے اس کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى. جمعہ کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کرنا مسنون ہے, سنت ہے, اس سورت کی آیت ہے. ہر جمعے کے اندر پہلی رکعت کے اندر امام پڑھتا ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, سب کچھ چھوڑ دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقى, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, زیادہ باقی رہنے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان کو, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, مرنا تو سب کو ہے لیکن مرنا نہیں ہے, زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے. ایک کافر کا عقیدہ کیا ہے؟ مر گئے, جلا کر راکھ کر دیے گئے, دفن کر دیے گئے, مٹی میں مل گئے, ختم معاملہ. نہیں, مرنا یہ زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے. ارے مرنا یہ تو اصل زندگی کی شروعات ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تم کو قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا, حساب و کتاب ہوگا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, اور جس کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ, اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا, فَقَدْ فَازَ, ایسا بندہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, سنو دنیا کا ساز و سامان یہ دھوکے کا سامان ہے. دنیا کی ساری چیزیں یہ دھوکہ ہے, اس کو سب کچھ نہ سمجھ بیٹھو, بلکہ آخرت کی فکر کرو, آخرت کی تیاری کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے, اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے, حساب و کتاب کے لیے حاضر ہونا ہے, اس کی فکر ہونی چاہیے. دنیا میں اگر انسان کو پکڑ کر کے پولیس اسٹیشن میں داخل کر دیا جائے, کورٹ میں داخل کر دیا جائے, بڑے افسر کے سامنے کھڑا کر دیا جائے, آدمی پسینے سے سرف پسینے میں ڈوب جاتا ہے, ہکا بکا ہو جاتا ہے, آواز نہیں کھلتی ہے, زبان نہیں کھلتی ہے, بول نہیں پاتا ہے, اپنا مسئلہ حل رکھ نہیں پاتا ہے. دنیا کا معاملہ ہے, بڑے آدمی کے سامنے آدمی کو کھڑا کر دیا جائے تو پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے.
ہکا بکا ہو جاتا ہے. سوچو وہ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو رہا ہے, اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے. وہاں کوئی کسی کے سامنے, وہاں کوئی ہمارے ساتھ ہوگا, نہ کوئی دائیں ہوگا نہ بائیں ہوگا, نہ سامنے ہوگا نہ پیچھے ہوگا, بندے اور رب کے درمیان کوئی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا اور ہم کو وہاں جواب دینا ہوگا. اس امتحان کی فکر کریں, اس کامیابی کے بارے میں سوچیں. جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے, یا تو جنت کی یا تو جہنم کی. جنت بہت اچھی جگہ ہے اور جہنم بہت بری جگہ ہے. اس لیے جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق دیکھیں. جب بھی آپ نماز پڑھتے تھے, نماز ختم کرنے سے پہلے آپ جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے. ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے جہنم کی آگ سے آپ پناہ طلب کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا اور جنت کو پانے کی دعا ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے. آخرت میں بہت کچھ سوال ہوگا. میں نے یہاں تقریباً 12 سوالات کو نوٹ کیا ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوالات بن سکتے ہیں, لیکن ضمنی طور پر یہ 12 سوالات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. پہلا سوال ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا. سب سے پہلا سوال اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے مسلمانوں سے نماز کے متعلق ہوگا, نماز کے بارے میں پوچھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر. سب سے پہلے بندے سے اس کے عمل کے بارے میں قیامت کے دن نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اگر اس کی نماز درست نکلی, نماز میں کامیاب ہو گیا ہو, تو پھر وہ اس کے لیے حساب و کتاب آسان ہے, کامیاب ہو گیا ہو. وَإِنْ فَسُدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. لیکن اگر اس کی نماز میں کوتاہی نکل گئی, نماز خراب ہو گئی, نماز نہیں پڑھتا تھا, تو پھر وہ برباد ہو گیا. قیامت کے دن جنت میں وہی داخل ہوگا جو پکا سچا نمازی ہوگا. بے نمازی جنت میں نہیں جائے گا. جس کی نماز ادھوری, خراب, برباد, نماز نہیں پڑھتا تھا, قیامت کے دن ایسے انسان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. جہنم میں جانے کا آسان راستہ نماز کا چھوڑنا ہے. جہنم میں سب سے زیادہ وہ لوگ داخل ہوں گے, سب سے بڑے مجرم اللہ کی نگاہ میں وہ ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے, تم جہنم میں کیسے آ گئے, کیا عذر ہے, کیا معاملہ ہے؟ کہا لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. آج ہمارے سماج میں بڑے بڑے گناہوں کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں. چوری کرنا گناہ ہے, زنا کرنا گناہ ہے, شراب پینا گناہ ہے, قتل اور مرڈر کرنا گناہ ہے. لوگ گناہ سمجھتے ہیں. یقیناً یہ گناہ ہے, لیکن نماز کا چھوڑنا اس سے بڑا گناہ ہے. آج نماز چھوڑنے کو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. فجر کی اذان ہوتی ہے, سب سو رہے ہیں, کاروبار میں لگے ہیں, کھانے پینے میں لگے ہیں, مسجد سے دور ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر آپ جائزہ لیں, شریعت میں اس عمل کو کفر قرار دیا گیا ہے. علماء کی ایک بڑی جماعت نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا ہے. یعنی ایک عیب کی بات ہے نماز کا چھوڑنا, یہ عیب کی بات ہے. ایسے آدمی کے بارے میں علماء کے درمیان یہ مختلف تھی ہے, آیا ہے کہ مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے. یعنی اتنا بڑا گناہ ہے, اس کے اسلام پر شبہ ہے, اس کے ایمان پر شبہ ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے, یہ کتنی بڑی عیب کی بات ہے. یعنی اس کے اسلام کے بارے میں شبہ ہے, یہ مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے. علماء نے اختلاف کیا ہے. علماء کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ بے نمازی کافر ہے, اور کچھ علماء نے کہا کہ کافر تو نہیں ہے لیکن کفر کے درجے میں ہے, کفر والا عمل ہے, کفر کے قریب ہے, کافروں جیسا عمل ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنا قتل, چوری اور شراب اور قتل اور چوری سے گناہ سے بڑھ کر گناہ ہے. یعنی اگر آدمی چوری کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے, زنا کر رہا ہے, اور ایک طرف وہ نماز چھوڑ رہا ہے, تو نماز کا چھوڑنے والا عمل جو ہے یہ چوری, زنا, شراب اور قتل کے گناہ سے بڑھ کر ہے. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے اور یہ گناہ کفر نہیں ہے.
یہ گناہ کفر نہیں، یعنی آدمی شراب پی رہا ہے، چوری کا گناہ ہے، لیکن اس عمل کو کفر نہیں قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نابینا صحابی آئے اور انہوں نے کیا کہا کہ مجھ کو کوئی مسجد میں لانے والا نہیں ہے، تو کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے کہا ہے تم کو کوئی لانے والا نہیں ہے، نابینا ہو، مجبور ہو، لاچار ہو، تو اپنے گھر میں نماز پڑھ لو۔ جب وہ جانے لگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادھر آؤ، تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں سنتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز کے لیے مسجد میں آؤ۔ اب بتائیے ایک آدمی نابینا ہے اور مسجد تک اس کو کوئی لانے والا نہیں ہے، دو مجبوری ہے، ایک تو وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے اور دوسرا کوئی پہنچانے والا نہیں ہے، مجبوری ہے، لیکن ان کو بھی حکم تھا کہ مسجد میں آئیں۔ اور یہی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد میں آؤ، مؤذن بن گئے، مؤذن ہو گئے۔ اور جب نبی علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر کے جنگوں میں جاتے تھے، مکہ مدینہ سے باہر جاتے تھے، سفر میں نکلتے تھے، جانتے مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر امام کون تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 10 بار حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشی بنایا تھا، نائب امام بنایا تھا۔ آپ نہیں ہوتے تھے، نماز کون پڑھاتا تھا؟ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے۔ سوچئے وہ نابینا صحابی ہیں، ان کو بھی مسجد میں آنے کا حکم تھا۔ کیوں؟ نماز کی اہمیت ہے، جماعت کی پابندی کی اہمیت ہے، جماعت کی اہمیت ہے۔ لہذا مسلمانوں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اللہ کی جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 5 وقتہ با جماعت نماز کی پابندی کریں۔ اپنی منمانی سے نماز نہیں کہ ہم جب چاہے پڑھ لیں، ہمارا اپنا وقت ہو، نہیں، نماز کا اپنا وقت ہے، ہم اس وقت کے پابند ہیں، جماعت کے پابند ہیں، مسجد کو آباد کریں، نماز کی پابندی کریں۔ جن علاقوں میں، جن شہروں میں، جن بستیوں میں نماز کی پابندی ہوتی ہے، ایسا شہر، ایسی بستی خیر و برکت کا سرچشمہ بنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا جس بستی میں 3 مسلمان آباد ہوں، اگر وہ بستی والے 3 افراد جو مسلمان ہیں وہ نماز، اذان اور جماعت کی پابندی نہیں کرتے ہیں، ایسی بستی پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے، ایسی بستی کو شیطان اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز کے معاملے کو بہت سیریس لیں اور اس کی سخت پابندی کریں، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سوال قیامت کے دن ہوگا خون کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ کسی کا قتل کیا، مرڈر کیا، خون بہایا، قیامت کے دن سب سے پہلے انہی پر فیصلہ ہوگا۔ یعنی خون بہانا، کسی مسلمان کی جان مارنا یا ناحق کسی بھی انسان کی جان مارنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جس نے کسی نفس کو، کسی جان کو بنا کسی جرم کے مار دیا، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ بتائیے اسلام کا موقف اتنا واضح ہے، لیکن پھر بھی لوگ دشمنی میں، عداوت میں اسلام پر اتنا بڑا الزام لگاتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، وائلنس کی تعلیم دیتا ہے، دہشت گردی کا حکم دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ارے ہمارے دین میں جان کی بڑی قیمت ہے، جان کی، خون کی بڑی قیمت ہے۔ کسی کا خون نہیں بہا سکتے، حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک انسان کا ناحق خون بہانا پوری انسانیت کا خون بہانا ہے۔ لہذا مسلم سماج میں، اسلامی معاشرے میں جانوں کی قدر ہونی چاہیے۔ اگر یہاں اس دنیا کے اندر آدمی بے لگام ہے، اپنی طاقت کے بلبوتے، اپنی سیاست اور عہدہ منصب کے بلبوتے ایسے ہی لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، لوگوں کی جان و مال کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، آخرت میں بچ نہیں سکتا ہے۔ یہاں دنیا میں اپنی سیاست کے ذریعے سے، اپنے فن، اپنے مال، اپنے ہنر، اپنی پکڑ کے ذریعے سے وہ تو بچ سکتا ہے، لیکن آخرت میں نہیں بچ سکتا ہے۔ لہذا لوگوں کی جانوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن دوسرا سوال یہ ہوگا خون کے بارے میں۔ تیسرا سوال حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے، ایک لمبی حدیث ہے جس میں 5 سوال کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربي حتى يسأل عن 5۔
ابن آدم کے پیر اللہ رب العالمین کے دربار سے، اللہ رب العالمین کے سامنے سے ٹل نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا ہے، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ کیا ہے؟ نمبر 1 ان عمرہ فیما افنا، اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ اپنی زندگی کہاں پہ گزاری۔ 60 سال تھا دنیا کے اندر، 70 سال تھا دنیا کے اندر، عمر کا حساب دو، زندگی کا حساب دو۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کہاں پہ گزاری۔ ومالہ من این اکتسبہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا تھا۔ وفیما انفق، اور کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ وماذا عمل فیما علم، اور علم پر کتنا عمل کیا تھا جو سیکھا تھا۔ اس حدیث میں 5 سوال کا ذکر ہے، تو 3 2 2 5 7 سوال یہاں ہو گئے۔ تیسرا سوال زندگی کے بارے میں، چوتھا سوال جوانی کے بارے میں، 5واں سوال کہاں سے مال کمایا تھا، 6ٹھا سوال کہاں پہ خرچ کیا تھا، 7واں سوال ہوگا علم پر کتنا عمل کیا تھا۔ اس حدیث میں 5 سوال کا ذکر ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا زندگی کہاں پہ گزاری۔ زندگی امانت ہے، ہم اس کو جیسے چاہیں استعمال کریں ایسا نہیں ہے۔ جوانی امانت ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جوانی اور زندگی یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن زندگی میں جوانی ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے۔ جوانی کا دور زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہوتا ہے۔ جوانی کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ سوال کیا جائے گا۔ جوانی دیوانی بنائی، ایسے ہی گھوم رہا ہے ٹپوریوں کی طرح سے، نہ روزہ نہ نماز نہ دین نہ شریعت نہ سنت، نہ کسی مطلب نہیں، بس من مانی، گٹکا، تمباکو، شراب، نشہ، زناکاری، فحاشی، موبائل، سب جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، جوانی ایک نعمت ہے، جوانی کی قدر کرو، اپنی زندگی کی حفاظت کرو۔ یقیناً اس جوانی کی حفاظت کی جائے اور اللہ کی بندگی میں گزاری جائے تو اللہ کے ہاں ایسے نوجوان کی بڑی قیمت ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 ایسے لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش میں رکھا جائے گا۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے۔ اس میں سے ایک آدمی، ایک وہ شخص ہوگا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں گزارا ہے، یعنی اپنی جوانی کی حفاظت کی، اپنی جوانی کو خراب نہیں کیا، اپنی جوانی کی حفاظت کی اور اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو مشغول رکھا، شر سے، گناہ سے، فساد سے اپنے آپ کو بچائے رکھا اور اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو مصروف رکھا، ایسا نوجوان اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ تو یہ کچھ سوالات تھے جو قیامت دن سے آپ سے پوچھے جائیں گے۔ ایک سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا۔ آدمی آداب نہیں ہے دنیا کے اندر، ایک آدمی جو چاہے حرام حلال، کھرا کھوٹا، جھوٹ کھسوٹ جیسے چاہے حاصل کر لے، جو آ رہا آنے تو نہیں۔ تجارت میں، بزنس میں، مزدوری میں، کاروبار میں، پیسہ کمانے میں ہم شریعت کے پابند ہیں۔ ہم حساب کریں، پوچھیں علماء سے کہ ہماری آمدنی حلال ہے کہ نہیں ہے، ہم حلال کما رہے ہیں کہ نہیں کما رہے ہیں، کہیں ڈانڈی مار کے، کہیں دھوکہ دے کے، جھوٹ بول کر کے حرام مال تو نہیں لا رہے۔ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا تھا۔ مال کمانا زندگی کا بنیادی حصہ ہے، بغیر مال کے زندگی نہیں کٹ سکتی ہے، نہیں گزر سکتی ہے۔ مال چاہیے، ہر جگہ آپ کو مال خرچ کرنا ہے، تب آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، تب آپ کا کام بڑھ سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ مال کمانے کا شریعت نے حکم دیا ہے، مال کماؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جمعہ کی نماز ہو جائے تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ حلال کمانا یہ بہت بڑی عبادت ہے، حرام کمانا بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو قیامت کے دن مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا کمائے تھے، کہاں سے کمائے تھے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ آدمی کا کاروبار کیسا ہے، چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، بہت اچھی دکان ہے، ہاں بہت خوبصورت ہے، اے سی ہے، ہاں ڈیکوریشن لگا ہے، سب ایسا نہیں۔ آپ کی آمدنی کیسی ہے، چھوٹا کام ہے، گرا کام ہے، کچرا والا کام ہے، اگر وہ حلال ہے، شریعت کے مطابق ہے، وہ گندگی میں ہو، کچرے میں ہو، وہ پیارا ہے، لیکن خوبصورتی میں ہو، چمک دمک میں ہو، لیکن سود میں ہے، حرام میں ہے، دھوکہ میں ہے، جھوٹ میں ہے، ایک کباڑا ہے، بیکار ہے۔ ایسی کمائی کا کیا فائدہ ہے؟ اس کمائی سے آدمی صدقہ دے، زکات دے، حج کرے، غریبوں پر خرچ کرے، یہ سب گندا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ گندے مال کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے یہاں جو صدقہ قبول ہوتا ہے، جو حج قبول ہوتا ہے، جو زکات قبول ہوتی ہے،
جو ڈونیشن قبول ہوتا ہے, جو فطرہ قبول ہوتا ہے, وہ ایک نمبر کا مال ہونا چاہیے. آج لوگ مسجد بناتے ہیں, مسجد میں مسجد کے دروازے یا آس پاس دیواروں میں گلہ لگاتے ہیں, لوگ چندہ دیں. کوئی احتیاط نہیں, کوئی شعور نہیں. آدمی لا رہا ہے, سود کا پیسہ ڈال رہا ہے, جھوٹ بول کے کمایا ہوا پیسہ ڈال رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. حرام مال اللہ کے گھر میں نہیں آنا چاہیے. مشرکین مکہ کعبہ بنا رہے تھے, کعبہ بناتے ہوئے زمانے جاہلیت میں ان کے پاس مال کم ہو گیا. کیوں کم ہو گیا تھا؟ کیا ان کا مال نہیں تھا؟ اعلان ہوا تھا کعبہ بنانے میں, کعبے کی تعمیر میں حرام مال کا ایک پیسہ نہیں لگنا چاہیے. جھوٹ کا پیسہ, زنا کا پیسہ, شراب کا پیسہ, لوٹ کا پیسہ, غلط طریقے سے کمایا گا, دھوکے کے ذریعے سے کمایا گا, یہ سب پیسہ نہیں لگے گا. اعلان ہوا تھا. ہمارے یہاں بھی مسجدوں میں اہتمام ہونا چاہیے. مسجد کی تعمیر میں, اللہ کے گھر کی تعمیر میں, اللہ کے گھر کی تعمیر و ترقی اور اس کے اخراجات میں حلال مال لگنا چاہیے, حرام مال نہیں لگنا چاہیے. ہماری مسجد کچی ہو, جھوپڑ پٹی کی ہو, پسند ہے, لیکن حرام مال کے ذریعے سے خوبصورت بنا لینا یہ اچھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے. تو مال کے بارے میں پوچھا جائے گا, مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں پہ خرچ کیا, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایسا نہیں کہ مال ہمارا, مرضی ہماری, جیسے چاہے ہم کمائیں, جیسے چاہے ہم خرچ کریں. لوگ شادیاں کر رہے ہیں, شادیوں میں لوگوں سے جہیز مانگ کر کے, شادیوں میں اسراف کر کے, غلط طریقے سے مال خرچ کرتے ہیں. کمانے میں تو لوگ حلال کی بڑی پابندی کرتے ہیں. محنت مزدوری پسینہ بہا کر کے, تھک کر کے حلال کما لیتے ہیں, لیکن خرچ کرنے میں شریعت کے اصولوں کی پابندی نہیں کر پاتے. دو سوال ہوگا قیامت کے دن, مال کہاں پہ خرچ کیا؟ بیٹی کو جہیز دے دیا, بارات میں خرچ کر دیا, شادی میں اسراف فضول خرچی میں خرچ کر دیا, جوتا چورائی میں خرچ کر دیا. یہ سب فساد ہے. یہ قیامت پوچھا جانے والا ہے کہ مال کہاں پہ خرچ کیا ہے. ایک پیسہ ہمارا غلط جگہ پہ نہیں جانا چاہیے. جیسے ہم ایک پیسہ حرام طریقے سے نہیں کما سکتے ہیں, نہیں لے سکتے ہیں, ایسے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو اخراجات ہیں, ہمارے جو خرچے ہیں, وہ خرچے شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. کپڑا پہننے میں, گھر بنانے میں, جو ہماری ضروریات ہیں, ہم ان ساری ضروریات میں شریعت کے اصولوں کے پابند ہیں. ہم نہیں خرچ کر سکتے. مال ہمارا, مرضی ہماری نہیں ہے. قیامت میں پوچھا جائے گا. بیڑی پی رہے, سگریٹ پی رہے, تمباکو کھا رہے, گل کر رہے اور ایسے ہی حرام جگہوں میں اپنے مال کو استعمال میں لا رہے, قیامت دن پوچھا جائے گا مال کہاں پہ خرچ کیا تھا. تو مال کے متعلق دو سوال ہوگا, مال کہاں سے کمایا, کہاں پہ خرچ کیا. وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ, مال علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کتنا عمل کیا تھا, جو سیکھا تھا. آج جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے, صبح و شام دروس ہوتے ہیں, ہفتہ واری اور 15 روزہ یا ماہانہ پروگرام ہوتا ہے, یا سالانہ جلسہ ہوتا ہے. بہت ساری دین کی باتیں آتی جاتی ہیں, سکھائی جاتی ہیں. ہم سب سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. ہم سب کو اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ ہم نے جو سیکھ لیا ہے اس پر ہمارا عمل ہونا چاہیے. ہم جانتے ہیں داڑھی رکھنا ضروری ہے, لیکن داڑھی نہیں رکھتے ہیں. جانتے ہیں نماز پڑھنا ضروری ہے, لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمیں حلال کمانا ہے, لیکن حلال نہیں کماتے ہیں. حلال صحیح جگہ پہ خرچ کرنا, لیکن ہم نہیں خرچ کرتے. پوچھا جائے گا جو تم نے سیکھا تھا کتنا عمل کیا ہے. سیکھنا کمال نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ سیکھ کر اس پر عمل کیا جائے. تو عملی طور پر ہم مضبوط ہوں, ہمارا عمل اچھا ہو, ہمارا کردار اچھا ہو, ہمارا عمل سنت اور شریعت کے مطابق ہو, یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اسی طریقے سے قیامت میں ایک سوال ہوگا نمبر 8 کہ برائی کو دیکھ کر کے برائی سے روکا کیوں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یسأل العبد یوم القیامت حتی یقول ما منعک اذا رأیت المنکر ان تنکرہ. اللہ تعالیٰ قیامت میں بندے سے پوچھے گا اور یہ کہے گا اچھا بتا, تو نے اپنی آنکھ سے گناہ دیکھا, تو نے اپنی آنکھ سے گناہ کو دیکھا, غلط کام کو دیکھا, کیوں نہیں منع کیا؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کھانا پہننا گھر بنانا ترقی کرنا نہیں ہے. ہماری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں, توحید کی دعوت دیں, شرک سے روکیں, برائی سے روکیں, غلط کام سے روکیں. تربیت کا پہلو ابھی شیخ کا خطاب ہو رہا تھا
کہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، انہیں دین سے شریعت سے جوڑیں، ان کا کپڑا، ان کا کھانا، ان کا پہننا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کا چلنا پھرنا سب سنت کے مطابق ہو۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری تربیت کی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہے کہ قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا بندے سے، تو نے گناہ کو دیکھا، روکا نہیں؟ ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم خیر کا حکم دیں، ہم خیر امت ہے، بھلائی کا حکم دینا ہماری ذمہ داری ہے، اور شر سے، شرک سے، فساد سے، گناہ سے، غلط کاموں سے، حرام چیزوں سے روکنا ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ جب تک یہ علماء کا طبقہ رہے گا، دعات کا طبقہ رہے گا، خیر کو خیر کہنے والے، شر کو شر کہنے والے، برائی سے روکنے والے اور خیر کا حکم دے گا، جب تک رہیں گے دنیا آباد رہے گی۔ جب علماء کا طبقہ ختم ہو جائے گا، جب برائی نہیں رہ جائے گی، خیر ختم ہو جائے گا، شر کا بازار گرم ہوگا، کوئی برائی سے روکنے والا نہیں ہوگا، جاہلوں کی سرداری ہوگی، علماء کی جماعت ختم ہو جائے گی، تب ایسے بدتمیز اور بے غیرت اور خراب اور بدماش لوگوں پر قحط برپا ہو جائے گی۔ لہذا ہم تربیتی اعتبار سے جیسے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سبق سکھائیں، ان کو پڑھائیں، دین سکھائیں، خیر کو خیر بتائیں، شر کو شر بتائیں، خیر کی طرف ترغیب دلائیں، برائی سے روکیں اور ان سے منع کریں، اور ہم خود اس کے پابند ہوں پہلے، اور پھر دوسروں کو خیر کا حکم دے، برائی سے روکیں۔ تو قیامت میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے روکا کیوں نہیں؟ آج ہم باپ ہیں، مثال ہم والد ہیں، مثال کے طور پر ہم سرپرست ہیں، ہم دیکھ رہے کہ ہمارے گھر میں خرابی ہے، ہم دیوس بنے بیٹھے ہیں، ہم اپنی نگاہوں سے اپنے بچوں میں، بچیوں میں، گھر والیوں میں برائی کو دیکھ رہے ہیں، بے پردگی دیکھ رہے ہیں، گناہ دیکھ رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم روکیں، لیکن ہم دیکھ کر کے خاموش ہیں۔ ہمارے پاس طاقت ہے کہ روکے برائی کو، لیکن ہم نہیں روکتے۔ مصلحت، ہمارا بڑا بیٹا ہے، بہت کماتا ہے، بہت بڑا ہو گیا ہے، بہت بڑے عہدے پر پہنچ گیا ہے، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں۔ نہیں، بڑھاپا یہ عذر نہیں ہے، بڑھاپا یہ عذر نہیں ہے۔ جب ہم طاقت پر ہے، قوت پر ہے، ہم کو اللہ نے ذمہ دار اور سرپرست بنایا ہے، تو ہماری ذمہ داری کا اتنے ٹائٹ ہے، تربیت ایسی ہونی چاہیے، ہم کو ایسا باروب بننا چاہیے، یہ کام شروع سے ہونا چاہیے۔ شادی کی شروعات ہوتی ہے، لڑکی کا جو انتخاب ہوتا ہے، وہاں سے ہم کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ گھر کا تماشا اور گھر کا ماحول جب بگڑتا کیوں ہے؟ اس وجہ سے بگڑتا ہے کہ ہم نے شروع میں اس کی توجہ نہیں دی ہے۔ جہاں بنیاد رکھنی تھی ہم نے وہیں پہ کھوکھلا کر دیا ہے، وہیں پہ ہم نے بربادی کا دروازہ کھول دیا ہے، تب تربیت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ تو برائی کو دیکھنے کے بعد ہماری بڑی ذمہ داری ہے برائی سے روکے۔ اگر ہم نہیں روکتے ہیں تو قیامت دن ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا لَقَّرَ اللَّهُ عَبْدًا حُجَّتَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کیوں نہیں روکا تھا؟ اللہ تعالیٰ تلقین کرے گا، اس کی غلطی یاد دلائے گا، تو کہے گا اے میرے رب، میں تجھ سے امید رکھتا تھا تو معاف کر دے گا، اور میں لوگوں سے ڈر رہا تھا۔ لوگوں سے ڈرنا نہیں ہے، لوگ کیا کر لیں گے؟ روزی کا مالک اللہ ہے، جتنی زندگی اللہ نے لکھی ہے اتنی روزی لکھی ہے، لہذا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ہم اپنے حق کی آواز کو پہنچا دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تسلی دلا رہے ہیں، ڈرنا نہیں ہے کسی سے۔ الا لا يمنعن رجلا هيبة الناس ان يقول بحق اذا علمه، خبردار، کسی کی ہیبت، کسی کا ڈر کسی آدمی کو برائی سے نہ روکے، برائی کو برائی کہنے سے نہ روکے۔ ڈر رہا ہے کہ میں برائی کو دیکھ رہا ہوں، برائی سے کیسے روکوں؟ ڈر ہے، خوف ہے، نہیں روکنا ہے، نہیں ڈرنا ہے۔ کسی کی ہیبت سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے، جو حق ہے ہم نے حق جانا ہے، حق کی وضاحت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا حق کو حق کہے، باطل کو باطل کہے، اس کے کہنے میں، حق کی آواز کو پہنچانے میں اور باطل کو رد کرنے میں ہمیں کسی کی ہیبت اور کسی کی ملامت سے خوف نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے نمبر 9 سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے عہد و پیمان کے بارے میں پوچھے گا۔ ہم دنیا میں جو وعدہ کرتے ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، ایک اللہ سے وعدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید پر رہیں گے، اور ایک وعدہ ہم آپس میں کرتے ہیں، لین دین ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، قرض ہے، ان سارے عہد و پیمان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد و پیمان کو پورا کرو، جو وعدہ کیے ہو عہد و پیمان کیا ہو، پورا کرو اس کو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کے بارے میں، وعدے کے بارے میں، عہد و پیمان کے بارے میں، ایگریمنٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہاتھ تو دھوکہ دینا مسلمانوں کا ایک بنیادی پہچان بن گئی ہے، دھوکہ دے، ہر معاملے میں دھوکہ،
قرض لیا ہے, کہا اگلے مہینے دے دوں گا, 2 مہینہ 2 سال ہو جائے وہ قرض واپس کرنے والا نہیں ہے. ایگریمنٹ ہے, وعدہ ہے, عہد و پیمان ہوا ہے, لیکن وہ اپنے عہد و پیمان میں کھڑا نہیں اتر رہا ہے. یاد رہے قیامت دن پوچھا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا. ایک دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ أَحَدُ اللَّهِ مَسْعُولًا, اللہ رب العالمین کے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم نے عہد و پیمان لیا کہ ہم تیری توحید پر رہیں گے, تیرے دین پر رہیں گے, تیری عبادت کرتے رہیں گے, شرک سے بچیں گے, لیکن بندہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر نہیں ہے, اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد توڑ رہا ہے. 10واں سوال ہے نعمتوں کے بارے میں. اللہ نے جو کو نعمت دی ہے, خوراک کی نعمت, لباس کی نعمت, وقت کی نعمت, بہت ساری نعمت ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے. اللہ تبارک نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ تبارک تم سے پوچھے گا نعمتوں کے بارے میں. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی, بتائیے صحابہ کرام کے پاس کیا نعمت تھی؟ پانی کی نعمت تھی اور کھجور کی نعمت تھی. چٹائی پہ سوتے تھے, زمین پر سوتے تھے اور بھوکے رہتے تھے. کبھی کھجور میسر ہے, کبھی وہ بھی میسر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. آج ذرا سوچئے کہ آج ہم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں. آج جو ہمارے آبا اجداد 50 60 100 سال پہلے جو ہفتے میں نہیں کھاتے تھے, ہم ایک دن میں کھا کر کے پورا کر دیتے ہیں. خوراک کے بارے میں, لباس کے بارے میں, اور زندگی کی جو ضروریات ہیں, جو نعمتیں ہیں, ان سب نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک ہم سے پوچھے گا. لہذا نعمت کی قدردانی نہیں ہونی چاہیے, نعمت کی حفاظت کرنی چاہیے. نعمت کی ناقدری, توہین اور نعمت کی ناشکری یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے. نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني على العبد من النعيم ان يقال له الم نصحي لك جسمك ونرويك من الماء البارد. قیامت دن پہلا سوال بندے سے یہ ہوگا نعمتوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا میں نے تم کو مضبوط صحت مند جسم نہیں دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا بندے سے, بھلا بتا کیا میں نے تجھ کو صحت مند جسم نہیں دیا تھا؟ آج اپنی باڈی پر غور کرے, آنکھ کی نعمت ہے, ہاتھ کی نعمت ہے, پیر کی نعمت ہے, دل و دماغ ہے. ہم اللہ کی کروڑوں نعمت میں جی رہے ہیں, مگر سوال ہے کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے, اللہ کو پہچانا ہے, اللہ کا سجدہ کیا ہے, اللہ کے دین پر چل رہے ہیں, اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں. اللہ نے کروڑوں نعمت دیے, آنکھ کی نعمت, دل کی نعمت, دماغ کی نعمت. آدمی کا دل و دماغ کام کر رہا ہے, صحت مند ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو پاگل بھی بنا سکتا تھا, لیکن اللہ نے پاگل سب کو نہیں بنایا. ہم کو اور آپ کو اللہ نے عقل سلیم عطا کیا ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے. قیامت اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا میں نے تجھے صحت مند جسم نہیں دیا تھا؟ وَنَرْوِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ, کیا میں تجھ کو ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ پانی کے بارے میں پوچھے گا. تجھ کو میں نے ٹھنڈا پانی پلایا, تجھ کو میں نے صحت مند جسم عطا کیا, تو نے کیا کیا ہے؟ تجھ مجھ کو بھول گیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, تم لوگ ان لوگوں میں سے نہ بن جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے. بہت سارے بندے ہیں, بہت سارے مسلمان ہیں, اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد اللہ کو بھول گئے. اذان ہوتی ہے, اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں. رمضان آتا ہے, نہیں اللہ کو پہچانتے ہیں. حج کا موسم آتا ہے, نہیں اللہ کو پہچانتے ہیں. قربانی کا موسم آتا ہے, نہیں اللہ کو پہچانتے ہیں. دین کی قربانی کی بات آتی ہے, نہیں اللہ کو پہچانتے ہیں. اللہ نے سب کچھ انہیں عطا کیا ہے, مگر وہ اللہ کو بھول گئے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں عطا کی ہیں, ان نعمتوں کی صحیح طور پر صحیح استعمال ہو, نعمتوں کی قدردانی ہو, نعمتوں کی شکر گزاری ہو, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور اگر اس کا غلط استعمال ہوگا تو قیامت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. 11واں سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذمہ داری دی ہے. ہر آدمی ذمہ دار ہے, چھوٹا بڑا ہر آدمی ذمہ دار ہے. مائیں بہنیں سن رہی ہے, وہ بھی ذمہ دار ہے. کچھ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی لپک کر کے ٹوٹ کر کے چاہتا ہے, اور کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ آدمی بھاگتا ہے لیکن وہ ذمہ دار ہے, بچنا چاہتا ہے لیکن وہ ذمہ دار بن گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی, سنو تم نے کہا ہر آدمی ذمہ دار ہے, اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ مسئول عن رعیتی, اور اس کی رعیت کے بارے میں, اس کی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم نے اپنی ذمہ داری کتنی ادا کی ہے؟ ہر آدمی ذمہ دار ہے, چھوٹا بڑا, مرد عورت, بڑا بوڑھا, سب ذمہ دار ہے. اور ہر آدمی کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم یہ نہ سمجھے
یہ प्रधानमंत्री के लिए है, बादशाह के लिए है, हाँ ये वजीर आला के लिए है, फला के लिए नहीं, सारे मुसलमानों के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम जिक्र किया, कहा फल इमाम और राइन, हाकिम वक्त, प्रिंस, बादशाह, मुल्क का जिम्मेदार। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सवाल होगा, वह मसऊल अन रइयती, इमाम जिम्मेदार है और क़यामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। हाकिम वक्त, बादशाह वक्त, मुल्क का जिम्मेदार, क़यामत के दिन उससे पूछा जाएगा। वर्रजुलु फी अहली राइन, और हर आदमी अपने घर का जिम्मेदार है, अपने बाल बच्चों का जिम्मेदार है। वह मसऊल अन रइयती, और उससे उसकी रइयत के बारे में, उसकी जिम्मेदारी में पूछा जाएगा। बच नहीं सकते हैं, हम घर के सरपरस्त हैं, जिम्मेदार है, वालिद है, चचा है, हमको अपने घर वालों के बारे में पूछा जाएगा। वल मरअतु फी बैति ज़ौजिहा राइयतुन व हिय मसऊलतुन अन रइयतिहा, औरत भी अपने शौहर के घर की जिम्मेदार है और उसको उससे बारे में भी पूछा जाएगा। यानी औरत है, शादीशुदा है, वो अपने शौहर के घर के बारे में, बाल बच्चों के बारे में निगरां है, जिम्मेदार है, क़यामत में उससे पूछा जाएगा। तरबियत की कि नहीं की, शौहर की हिफाजत की कि नहीं की, शौहर की इज्जत नामूस की हिफाजत की कि नहीं, और शौहर के माल की हिफाजत की या नहीं की, पूछा जाएगा। वल खादिमु फी माल सय्यिदिही राइन व मसऊलुन अन रइयती, और आपने फरमाया खादिम भी जिम्मेदार है। आदमी नौकर रखता है, खादिम रखता है अपने घर की हिफाजत के लिए, घर का काम काज के लिए, वो भी जिम्मेदार है। वो कहीं खयानत तो नहीं कर रहा है, अपना हक तो नहीं पूरा कर रहा है, कहीं खयानत तो नहीं कर रहा है, कहीं चोरी तो नहीं कर रहा है, उसके बारे में पूछा जाए। हर आदमी जिम्मेदार है, हर आदमी तो उसकी जिम्मेदारी में पूछा जाएगा। मस्जिद का जिम्मेदार है, पूछा जाएगा। मदरसे का जिम्मेदार है, पूछा जाए। आज लोग मस्जिद, मदरसे और जमीयत जमात की जिम्मेदारी को अपना स्टेटस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, सोचते हैं कि हम बड़े हो गए। नहीं, जिम्मेदार होकर के हम बड़े नहीं हुए, कभी नहीं बड़े हुए। कैसे बड़े हो सकते हैं? अरे आखिरत में अल्लाह के सामने पूछा जाएगा। एक वो आदमी जो जिम्मेदार नहीं है, महफूज नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी हमने कबूल कर ली है। अल्लाह की कसम, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब हमने किसी की जिम्मेदारी कबूल कर ली, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो, जमीयत हो, जमात हो, शहरी एतबार से हो, जिले एतबार से हो, मकानी एतबार से हो, मुल्की एतबार हो, जिस तरह भी हमने जिम्मेदारी कबूल की है, चाहे दीनी हो, सियासी हो, समाजी हो, हाँ दुनियावी हो, कोई भी जिम्मेदारी अगर हमने कबूल की है, उस जिम्मेदारी में हमको खरा उतरना है, उस जिम्मेदारी को कमा हक हो पूरा अदा करना है। हमको इसके बारे में क़यामत दिन पूछा जाएगा। लिहाजा कभी हम जिम्मेदारी कबूल करने को अपना फख्र और अपना स्टेटस नहीं समझना चाहिए, बल्कि इस बात का हमेशा एहसास रखना चाहिए। क्या एहसास समझे? पूछा जाएगा। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 10 साल तक खिलाफत की जिम्मेदारी निभाई थी। और कैसी खिलाफत आप जानते हैं? ऐसी मिसाली खिलाफत इस दुनिया में ऐसी कोई खिलाफत देखी नहीं गई है। इंसाफ, लोगों की खिदमत, लोगों का ख्याल, जुल्म का खात्मा, गुर्बत का खात्मा, मुसलमानों की तरक्की। कितनी तरक्की? जंगे बद्र में जो सहाबा शरीक हुए थे, बदरी सहाबा को 5000 दिरहम महीने का मिलता था। 200 दिरहम पर 500 दिरहम को वजीफा मिलता था। ये तरक्की थी मुसलमानों की। और 200 दिरहम पर 5 दिरहम ज़कात वाजिब हो जाती है, यानी 4800 ज़कात के निसाब से ज्यादा मिलता था। तरक्की ये थी, इतना काम किया था। और कहते हैं अगर क़यामत के दिन ये कहा जाए, ऐ लोगों सब लोग जन्नत में चले जाओ, एक आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। है तो उमर कहते हैं मैं समझूंगा कि वो आदमी नहीं हूं, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूं, 10 साल मैंने काम किया है। मैं समझूंगा कि सब लोग जन्नत में चले जाए, एक आदमी को छोड़ा जा रहा है, मैं होऊंगा वो सब। इतना खौफ है, जिम्मेदारी का इतना बड़ा एहसास है तो उमर खत्ताब ये कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु कि अगर ये कहा जाए ऐ उमर तुमने 10 साल तक जिम्मेदारी निभाई है, न इसकी कोई सजा है न कोई जजा है। भाई खिदमत कर रहा है, कुर्बानी दे रहा है, काम दे रहा है, वक्त निकाल रहा है, खून पसीना बहा रहा है, उसको बदला मिलना चाहिए, आखिरत में बड़ा दर्जा मिलना चाहिए और मिलेगा। लेकिन तो उमर कह रहे हैं कि अगर ये कहा जाए, अल्लाह ताला मुझसे ये कह दे कि उमर तुमने 10 साल काम किया है, कोई सजा नहीं, कोई बदला नहीं, है तो उमर कहते हैं कि मैं कामयाब हो गया। लिहाजा क़यामत दिन जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा, तो अपनी जिम्मेदारी को सही तौर पर अदा करना चाहिए। असातिज़ा हो, उलमा हो,
یا مسجد کے ذمہ دار ہو, مدرسے کے ذمہ دار ہو, جمعیت کے ذمہ دار ہو, ملک کے ذمہ دار ہو, کوئی بھی ذمہ داری چھوٹی بڑی ہو, ساری ذمہ داریوں کو کما حق کو نبھانے کی کوشش کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ سائل کل راع عما استرعاه احفظ ذلك ام ضيع حتى يسأل الرجل على اهل بيته. اللہ تعالیٰ ہر ذمہ دار سے پوچھے گا کیا اس نے اپنی ذمہ داری کی حفاظت کی, اپنا حق ادا کیا یا ضائع کر دیا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے پوچھے گا اس کے گھر والوں کے متعلق. ہر آدمی گھر کا ذمہ دار ہے تو گھر والے کے ذمہ دار سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے ذمہ داری کتنی نبھائی تھی. آج آدمی مارکیٹ سے اپنی بال بچوں کے لیے کپڑا لا رہا ہے, کھانا لا رہا ہے, گھر چمکا رہا ہے, ساری سہولیات, فریج ہے, اے سی ہے, کولر ہے, پنکھا ہے, کھانا ہے, پینا سب لا رہا ہے, لیکن دین نہیں لا رہا ہے. پھنس گئے. ایک آدمی صبح سے لے کے شام تک اپنے بال بچوں کی تربیت کے لیے محنت کر رہا ہے, قربانی دے رہا ہے, لیکن دین نہیں لا رہا ہے, دین نہیں سکھا رہا ہے, نمازی نہیں بنا رہا ہے, تربیت نہیں کر رہا ہے. پھنس گیا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. کہاں پھنس گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو, جہنم کی آگ سے خود بچو اور اپنے بال بچوں کو بچاؤ. اس آیت کی تفسیر میں سلف کا ایک قول مشہور ذکر ہے. عمرو بن قیس الملائی کہتے ہیں قیامت کے دن عورت اپنے شوہر سے اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گی, اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گی. دنیا میں بھی جھگڑتی ہے اور قیامت میں جھگڑے گی, بچ نہیں سکتے. دنیا میں جھگڑتی ہے کہ یہ اتنا جوڑا سستا کیوں لے کر کے آئے, اتنا مہنگا کیوں لے کر کے آئے, یہ کیوں لے کر کے آئے. یہاں دنیا میں گھر میں جھگڑا ہے. عورت بیوی اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنے شوہر سے اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گی. کیا کہے گی؟ یہ میرا شوہر ہے, یہ میرا آدمی ہے, یہ تو نہ مجھے کوئی دین کی بات سکھاتا تھا, نہ میری تربیت کرتا تھا, بس یہ صرف روٹی کپڑا کھانا لا کے دیتا تھا. یعنی شوہر کیسا تھا؟ بس یہ لا کر کے کھانا کپڑا لا کے دے رہا تھا, دین سے, شریعت سے, سنت سے کوئی واسطہ نہیں تھا. میرا پیٹ بھر رہا تھا, مجھ کو لباس دے رہا تھا, لیکن مجھ کو دین نہیں سکھا رہا تھا. عورت جھگڑا کرے گی اللہ رب العالمین دربار میں. لہذا اپنے بال بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہیے اور ان کے دین سے لیس کرنا چاہیے اور اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے. اور اسی طرح سے آخری سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت آنکھ کی دی ہے, کان کی دی ہے, دل کی نعمت دی ہے. ان نعمتوں کا صحیح استعمال ہو. ہم آنکھ سے صحیح دیکھیں, سچ دیکھیں, غلط نہ دیکھیں. دل سے اللہ کی بندگی یا اللہ جو حقوق ہیں, دل کے حقوق ہیں, ہم اس کو ادا کریں. اور دل کے جو گناہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں, نفاق سے, شرک سے, اور جو گناہ ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. آنکھ, کان اور دل, ان سب چیزوں کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا. اللہ نے کان کی نعمت دی ہے, آنکھ کی نعمت دی ہے اور دل کی نعمت دی ہے. یعنی ہم آنکھ سے حق دیکھ سکتے ہیں, کان سے ہم حق سن سکتے ہیں, دل سے ہم صحیح اور غلط میں فرق کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت بڑی نعمت دی ہے. ان نعمتوں کا ہم صحیح استعمال کریں. قیامت دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. جب پوچھا جائے گا تو ہم جب صحیح استعمال کیے ہوں گے تو کامیاب ہوں گے, اگر غلط استعمال کیے تو ہم پھنس جائیں گے. آخری بات بیان کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک بندے کو بدلہ دے گا. اور بدلہ کیسا ہوگا؟ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, کہ جو آدمی اچھا کام کرے گا, نیکی کام کرے گا, اللہ تعالیٰ 10 گنا بدلہ دے گا. آخرت میں سوال ہوگا, حساب و کتاب ہوگا, بدلہ ملے گا, سزا ملے گی. جو اچھے ہوں گے ان کی اچھائی کا اچھا بدلہ ملے گا جنت کی شکل میں, اور جو برے ہوں گے, جن کے اعمال خراب ہوں گے, عقیدے خراب ہوں گے, ان کو ان کی برائی کا برا ٹھکانہ ملے گا جہنم کی شکل میں. تو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا. کیا بدلہ ہوگا؟ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا دے گا. یہ اللہ تعالیٰ آفر دے رہا ہے. دنیا میں تھکو, دنیا میں کام کرو, ایک نیکی 10 بدلہ, ایک نیکی 10 ثواب. اب بتائیے کہ اگر انسان اتنی بڑی آسانی اور سہولت کے باوجود ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا مل رہا ہے, لیکن گناہ میں ایسا نہیں ہے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. جو آدمی گناہ کرے تو گناہ میں وہ اصول نہیں ہے کہ ہر گناہ کا بدلہ 10 گنا ملے گا. گناہ کو نہیں بڑھایا جا رہا ہے, گناہ کو اللہ تعالیٰ نہیں بڑھا رہا ہے, نیکی کو اللہ تعالیٰ بڑھا رہا ہے 10 گنا تک. اور 10 گنا یہ سب سے ادنا حصہ ہے, سب سے ہلکا کو ہلکی کوالٹی ہے.
اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، بندے کے اخلاص سے، بندے کے جذبے سے جتنا چاہے گا 700 گنا 1000 گنا اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا. نیکی بڑھتی ہے، نیکی کا بدلہ زیادہ ملتا ہے. ہماری محنت سے، ہماری عبادت سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ ہم کو بدلہ دے گا. اور بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ 10 گنا دے رہا ہے، 1000 گنا دے رہا ہے، اور ہم اس 1000 اور 10 گنا کو چھوڑ کر کے گناہ کی طرف جا رہے ہیں. بہت بڑی تباہی اس آدمی کے لیے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. بندے کے اعمال کو میزان میں تولا جائے گا. قیامت دن بندے کے عمل کو وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا. جس کی نیکی زیادہ ہوگی اس کے میزان میں اس کی نیکی عبادت غالب آ جائے گی، وزنی ثابت ہو جائے گی. وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اور جس کی نیکی کم پڑ گئی، گناہ زیادہ ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، جہنم میں داخل کر دیا گیا. تو تباہی اور بربادی ہے اس انسان کے لیے جس کی دہائی کم ہو، اکائی زیادہ ہو. ہمارے اسلاف یہ کہتے تھے وَيْلٌ لِمَنْ غَلَبَتْ آحَادُهُ وَعَشَرَاتِهِ. تباہی ہے، بربادی ہے اس آدمی کے لیے جس کی اکائی زیادہ ہو جائے اس کی دہائی پر. یعنی اکائی گناہ ہے، گناہ زیادہ ہو گیا، کس پر؟ دہائی پر، نیکی پر. اللہ تعالیٰ آفر دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے، یہاں دنیا میں نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو. ایک نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ 10 گنا دے گا، اس سے زیادہ بڑھا کے دے گا. لیکن ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا اور ہم نے گناہ کو گلے لگا لیا، تو آدمی تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اپنی زندگی کے مقصد کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں جو مریض اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور ہم سب کو دنیا و آخرت کے سوالات میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچائے، عذاب قبر سے بچائے، اور جنت الفردوس میں ہم سب کو داخلہ نصیب فرمائے من رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.